ہوگی کہ تیرے بڑے کا عرس ہے تو تو کبڈی کا میچ کر لے، تیرے وڈیرے کا عرس ہے تو بیل دوڑ رکھ اور اس پہ 2 لاکھ انعام رکھ. وہ 2 لاکھ جو انعام بیل دوڑ پہ دے رہا ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، مفتی صاحب بیٹھے انشاءاللہ فتویٰ صحیح ٹھوک بجا کے لاؤں گے. وہ جس نے 2 لاکھ بیل کے دوڑنے پر دیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ میں صرف ایک حدیث پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، قربان جائیے اس شخص پر جو پہلی امتوں میں گزر گیا، جس کا تذکرہ نبی ہماری حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا. کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا تذکرہ حضور فرما رہے. فرماتا ہے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، کسی اللہ والے کو، کسی بابا سائیں علی قدر کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے گیا. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یا کسی پیر محمود قادری کو ملنے کے لیے قدر سے یہاں پر آیا، یا یہاں سے کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے کسی اور جگہ پر چلا گیا، لاہور جناب چلا گیا، داتا علی اجمیری کی قبر پر چلا گیا، یا تھوڑا سا اور آگے یتیم چوک میں چلا گیا بابے خادم کو ملنے کے لیے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ جب اپنے گھر سے ملنے کے لیے گیا، ابھی جا رہا تھا، اللہ نے اس بندے کے درمیان اور جس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا اس ملنے والے کے درمیان میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر کے بھیج دیا. توجہ، یہ جو درمیان میں تیسرا بندہ آ گیا یہ فرشتہ ہے اور انسانی شکل میں اس ملنے والے سے پوچھتا ہے اے بندے کہاں جا رہا ہے؟ بابا جی کتنے جا رہے ہو؟ اس کہتا میں لاہور یتیم خانے بابا خادم کو ملنے جا رہا ہوں، میں لاہور دادا علی اجمیری کو ملنے جا رہا ہوں، میں قدر سے چلا یا دائیں بائیں سے چلا بابا علی قدر کو ملنے کے لیے آیا، بابا غلام قادر کو ملنے کے لیے آیا. وہ جو درمیان میں کھڑا فرشتہ ہے انسانی شکل میں، یہ اس کو پہچانتا نہیں ہے چونکہ انسانی شکل میں ہے، پوچھتا ہے اس کو ملنے کیوں جا رہا ہے؟ کوئی احسان ہے تیرا اس پر؟ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ تو پیسے شیسے کا معاملہ ہے؟ کہا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط ملنے کے لیے جا رہا ہے. اور بھائی کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی احسان ہے، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی معاملات ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. آج اس کی سالانہ برسی ہے تو اس کی قبر پر دعا کرنے جا رہا ہوں. آج اس کی سالانہ دعا ہے تو دعا میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. یہ درمیان میں جو بندہ کھڑا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ نہیں، وہ کہتا ہے میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے یہاں تیرے اور اس بندے کے درمیان کھڑا کیا ہے اور اللہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے. اور سلام ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تجھے یہ ارشاد فرماتا ہے میں ارشاد سنانے کے لیے آیا ہوں. بس یہ پیغام، یہ جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کا صبح سے ہم سن رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، یہ جو تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے اس کا نچوڑ میں اپنے لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہا میں ایک فرشتہ ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں. میں جو رستے میں کھڑا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. لیکن تو جس عقیدے کے ساتھ، جس محبت اور احترام کے ساتھ اس بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، جتنی تیرے دل میں اس بندے کی محبت ہے، ارے تجھے مبارک ہو، رب ذوالجلال بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تو اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. بس اب اپنی محبتوں کا مرکز و محور بزرگان کے ساتھ جوڑ، اپنی محبتوں کا مرکز و محور اعلیٰ حضرت کو بنا لو، اپنی محبتوں کا مرکز و محور ان بزرگان دین کو بنا لو. اس حدیث کی روشنی میں اللہ تم سے اتنی محبت کرنا شروع